अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज़ शेख। एक्सरसाइज के फ़वाइद तो आप सभी को मालूम होंगे। जैसा कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स मजबूत होते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, शुगर कंट्रोल में रहती है, हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है वगैरह वगैरह। और एक्सरसाइज में सबसे आसान और सस्ती एक्सरसाइज है वॉकिंग या जॉगिंग। वॉकिंग इज़ द माइल्डेस्ट एंड बेस्ट एक्सरसाइज। चलना एक सादा और मुफ्त वर्जिश है जिसे हर उम्र के अफराद आसानी से अपना सकते हैं। आज की वीडियो में हम वॉक के फ़वाइद के अलावा वॉक के मुतालिक कुछ ज़रूरी हिदायत पर भी बात करेंगे कि वॉक किस तरह करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और वॉक करने का सही तरीका क्या है और इससे ज़्यादा फ़वाइद कैसे हासिल किए जा सकते हैं। आज आपको वॉकिंग के कुछ ऐसे सरप्राइजिंग बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप भी यकीनन वॉक करना शुरू कर देंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो के बाद आपको वॉक करने के लिए यकीनन मोटिवेशन मिलेगी। इस वीडियो के बाद ऐसे अफराद जो कभी कभार वॉक करते हैं या फिर सिर्फ वॉक के बारे में सोच कर रह जाते हैं, वो यकीनन अपने लेसेस बांध लेंगे और रोज़ाना वॉक को अपना मामूल बना लेंगे। वॉक करने के बहुत से फ़वाइद हैं जो सेहत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुस्बत असर डालते हैं, जैसा कि बाकायदा चलना जिस्म की कैलोरीज़ को जलाता है और मोटापे को कम करता है और फिटनेस को बरकरार रखता है। वॉक करने से ज़हनी दबाव कम होता है, मिजाज बेहतर होता है और दिमाग में मुस्बत ख़यालात आते हैं, जिससे डिप्रेशन और इज़्तिराब में कमी आती है। चलने से हड्डियाँ और पट्टे मजबूत होते हैं, जिस्मानी लचक और तवाज़ुन बेहतर होता है। वॉकिंग से जिस्मानी थकावट होती है जो बेहतर और पुरसुकून नींद लाने में मददगार साबित होती है। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि चलने और वॉक करने में फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सारा दिन चलते हैं, हमें वॉक करने की क्या ज़रूरत है। ये बात कुछ हद तक तो सही है कि जब आप चल फिर कर काम कर रहे होते हैं तो आपकी टांगें वर्जिश कर रही होती हैं और एक तरह की एक्सरसाइज हो रही होती है, मगर वो चलना और काम करना आपको थका देता है। इससे आप अपने आप को हल्का महसूस नहीं करते, बल्कि एक फटीग की कैफियत होती है। लेकिन जब आप वॉक करने के इरादे से सुबह या शाम को घर से निकलते हैं तो आपका ब्रेन एक अलग तरीके से काम कर रहा होता है। उस वक्त आपका ब्रेन एंडोर्फिन सीक्रेट करता है। एंडोर्फिन ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आपको खुशी देते हैं और आपकी बॉडी को हल्का करते हैं और आपके जिस्म में जो पेन होता है उसको भी कम करते हैं। यही वजह है कि वॉक करने के बाद आप थकावट महसूस नहीं करते, बल्कि प्लेजेंट फील करते हैं। तो आम चलने और वॉक करने में जो फ़र्क है वो तो आप समझ गए होंगे। तहकीक से साबित हुआ है कि रेगुलरली वॉक करने वालों की उम्र ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 30 मिनट वॉक करने से हार्ट अटैक का ख़तरा 35% कम हो जाता है और वॉक करने से टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा 40% तक कम हो जाता है। वॉक करने से आपका दिल तेज़ी से खून पंप करता है और दिल के मसल्स मजबूत होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और आपके खून में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के मुताबिक जो लोग रेगुलरली वॉक करते हैं उनमें कुछ ख़ास किस्म की इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, जैसा कि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हार्ट रेट बेहतर होता है और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड इम्प्रूव करता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से खून की नालियों में ब्लॉकेज हो जाती है जो हार्ट अटैक का बाइस बनती है। तहकीक के मुताबिक वॉक करने से स्ट्रेस भी कम होता है। इसकी वजह यह है कि वॉक करने से बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल नीचे आता है। कॉर्टिसोल वो हार्मोन होता है जो बॉडी स्ट्रेस में रिलीज़ करती है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। सिंपैथेटिकल नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सांस फूलने लगता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है और बॉडी रिजर्व्स कम होने लगते हैं। जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है और जल्द थकावट का एहसास होता है।
ایسی کیفیت اگر زیادہ عرصے جاری رہے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ڈپریشن سمیت دیگر بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں۔ اور واک کرنے سے کورٹیسول لیول کم ہونے لگتا ہے، جس سے جسم بہتر محسوس کرتا ہے، اور یہ سب روزانہ 20 منٹ کی واک سے ممکن ہے۔ واک کرنے سے آپ کی تخلیقی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی کورٹیسول لیول ہے۔ جب کورٹیسول لیول زیادہ ہوتا ہے تو دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا، آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، اور ایک 30 منٹ کی واک آپ کو اس کیفیت سے نکال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ریگولرلی واک کرنے سے باڈی میں سیلز کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے۔ سیلز میں موجود مائٹوکونڈریا، جنہیں باڈی کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نئے سیلز پرانے سیلز سے ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ واک کرنے سے باڈی میں اینٹی آکسیڈنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب باڈی خود اپنے اینٹی آکسیڈنٹس بنانے لگتی ہے تو باہر سے اور خوراک سے اینٹی آکسیڈنٹ کے اوپر انحصار کم ہو جاتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ باڈی میں پیدا ہونے والے زہریلے مواد سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ واک کرنے سے ہمارے لنگز زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ آکسیجن انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمارے لنگز میں موجود ٹاکسنز نیوٹرلائز ہو کر باہر نکل جاتے ہیں۔ واک کرنے سے ہمارے لنگز کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، اور لنگز مضبوط ہوں گے تو رائنائٹس، نمونیا، ٹی بی اور برونکائٹس، ان سب سے ڈیل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ واک کرنے سے آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ صرف ایک ہفتے کی واک سے ہی آپ کو پیٹ کی ہر پرابلم میں بہتری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ واکنگ سے ہماری انٹسٹائن کی پیراسٹولک موومنٹ بڑھ جاتی ہے۔ پیراسٹولک موومنٹ کیا ہوتی ہیں؟ ہماری جو آنتیں ہوتی ہیں وہ کھانے سے نیوٹریشن کو ایبزارب کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی موومنٹ کرتی ہیں، کچھ اس طرح سے، اور وہ کھانے سے نیوٹریشنز کو ایبزارب کرنے کے بعد بقیہ فضلے کو اس موومنٹ کے ذریعے آگے کی طرف دھکیلتی ہیں، اور اس طرح سے وہ اس فضلے کو باڈی سے خارج کر دیتی ہے۔ تو اگر پیراسٹولک موومنٹ ویک ہوں گی تو میٹابولزم گڑبڑ کرنے لگے گا۔ پیراسٹولک موومنٹ کو بہتر کرنے کے لیے واکنگ سب سے بہتر ایکسرسائز ہے۔ ہماری باڈی میں کچھ ایسے جینز پائے جاتے ہیں جو موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ واک کرنے سے ان جینز کی پاور کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں، ان کا موٹاپا کم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ جینز ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں 12,000 لوگوں کو شامل کیا گیا، اور ان کے موٹاپا پیدا کرنے والے جینز کو آبزرو کیا گیا، اور اس ریسرچ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جن لوگوں نے روزانہ 1 گھنٹہ برسک واک کی، ان میں ان جینز کا ایفیکٹ 50% کم ہو گیا۔ واک کرنے سے ہماری باڈی میں میٹھا اور سنیک کھانے کی کریونگ کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا اور جنک فوڈ کھانے سے ہمارے جسم میں کئی طرح کی بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں۔ واک کرنے سے ہمارے جسم میں جو ہارمون پیدا ہوتے ہیں وہ ان کریونگز کو کم کر دیتے ہیں۔ ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ہماری باڈی میں میٹھا اور جنک فوڈ کھانے کی خواہش 70% تک کم ہو جاتی ہے۔ روزانہ واک کرنے سے خواتین میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ امریکن کینسر سوسائٹی کے مطابق اگر کوئی خاتون روزانہ 1 گھنٹہ واک کرتی ہے تو اس میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ 14 سے 15% کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واک کرنے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ عام طور پر جب کسی کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو وہ زیادہ آرام کرنے لگتا ہے، جبکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے۔ واک کرنے سے ہمارے جوائنٹس کے اندر جو لوبریکیشن ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، اور مسلز اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ واک کرنے سے ہمارے جوائنٹس میں ایک خاص قسم کا لیکوڈ سائنوویل فلوئڈ پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جوڑوں میں چکناہٹ پیدا کرتا ہے۔ آرتھرائٹس کے مریضوں کے لیے بھی واک بہت ضروری ہے۔ واک کرنے سے ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزانہ 20 منٹ اور ہفتے میں 5 دن واک کرتے ہیں، ان پر موسمی تبدیلیاں زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان میں موسمی تبدیلیوں سے ہونے والی بیماریاں 45% تک کم ہو جاتی ہیں، اور ان میں قوت مدافعت بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ واک کرنے سے ہماری سکن
اور ہیئر گروتھ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن گلو کرے اور آپ کے بال مضبوط ہوں تو آپ کو واک کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم واک کرتے ہیں تو ہمارا بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے، اور بلڈ سرکولیشن بڑھنے سے اسکن نرش ہوتی ہے اور بال بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھے واک کرنے کے کچھ فوائد۔ اب واک کتنی کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزانہ 20 منٹ اور ہفتے میں 5 دن ضرور واک کرنی چاہیے۔ واک کرنے کے لیے صبح اور شام کا وقت بہترین ہے، مگر آپ کو جب بھی وقت ملے آپ واک کر سکتے ہیں۔ واک 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک سلو واک جس کو چہل قدمی بھی کہتے ہیں، اور ایک برسک واک ہوتی ہے جو تیز قدموں سے کی جاتی ہے، اور تیسری جاگنگ۔ آج ہم نے جس واک کی بات کی ہے وہ ہے برسک واک۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ 5 منٹ تھوڑا سلو چلیں اور اس کے بعد تیز چلنا شروع کر دیں۔ واک کا طریقہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے واک کر رہے ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنے کے لیے واک کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 20 منٹ برسک واک کرنی چاہیے، اور اگر آپ کارڈیو کے لیے واک کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کو فائدہ پہنچے، یا اگر آپ کارڈیو پیشنٹ ہیں تو بھی واک آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دل کو ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے اگر واک کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے تھوڑی دیر سلو چلیں، پھر تھوڑے تیز قدم سے چلیں، پھر تھوڑا سلو ہو جائیں، پھر تیز قدم سے چلیں۔ اس طرح وقفوں سے واک کریں۔ کوشش کریں کہ اکیلے ہی واک کریں، نہ کہ گروپ بنا کر۔ اکیلے واک کرنے سے آپ کی کریٹیویٹی امپروو ہوتی ہے۔ واک میں ایک ردم پیدا کریں، یہ آپ کے برین کو سٹیمولیٹ کرے گا اور آپ کو کریٹیو تھاٹس اور آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے۔ واک کرتے وقت آپ کا پوسچر کیسا ہونا چاہیے؟ جسم کو بالکل سیدھا رکھیں، نظر سامنے ہونی چاہیے، تھوڑی زمین کی طرف، اور آپ کے کندھے پیچھے کی طرف ہونے چاہیے، اور واک کرتے وقت آپ کے کندھے چلنے چاہیے۔ کمر سیدھی ہو، پیٹ کے مسلز کو سخت رکھیں۔ چلتے وقت پہلے پاؤں کی ایڑی زمین پر رکھیں اور اس کے بعد پنجوں کو زمین پر ٹچ کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو کے بعد وہ لوگ جو واک نہیں کرتے یا کبھی کبھار واک کرتے ہیں وہ ریگولرلی واک کرنا شروع کر دیں گے۔ ویڈیو میں جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ جائیں۔ اور اگر آپ نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ واک کریں اور اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔